دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں طرف تیر اندازی اور سنگ بازی کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمر بن عبد الودہ اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کا ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر حضرت علی نے ان کو نمٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی و تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانتوں کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کی کشادہ تھے، بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خلاصہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، غم کے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں سرگوشی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایسی سرگوشی خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے۔ وہ اللہ کی معیشت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ آخرت کے بارے میں جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل درجہ اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سفر جلد سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفر جل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلحہ، اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو
ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجے والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔